الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس انسان کے لیے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس انسان کے اندر اللہ نے مختلف مزاج رکھے. اللہ نے اس انسان کے اندر مختلف سوچیں رکھی، مختلف جذبات رکھے. ہر انسان کی سوچ مختلف، ہر ایک انسان کے جذبات مختلف، ہر انسان کی چاہتیں مختلف. چنانچہ اس انسان میں اختلاف رہتا ہے. گھروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، معاشرے میں بھی اختلاف نظر آتا ہے. جہاں انسان کاروبار کرتا ہے، اداروں میں زندگی گزارتا ہے، وہاں بھی اختلاف نظر آتا ہے. لیکن یہ اختلاف خود اللہ تعالیٰ کا قدرتی طور پر پیدا کردہ ہے. اس لیے اس اختلاف کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی بے چینی، بے سکونی نہیں آتی. معاشرے میں بے سکونی اور بے چینی تب آتی ہے جب انسان مخالفت کرنے لگتا ہے. اختلاف سے بے چینی نہیں ہوتی، بے سکونی نہیں ہوتی. مخالفت سے بے سکونی اور بے چینی ہوتی ہے. اور یہ انسان، اس کو آسان مثال سے عرض کروں گا. گھر کے اندر ایک شخص کو سبزی پسند ہے، ایک بھائی کو گوشت پسند ہے. مزاجوں کا اختلاف ہے، چاہتوں کا اختلاف ہے. گھر میں کوئی فساد نہیں ہوگا. وہ سبزی کھاتا ہے، وہ گوشت کھاتا ہے. جس دن سبزی پکتی ہے اس دن یہ کسی اور چیز سے کھانا کھا لے. چلتا رہتا ہے گھر کا نظام، سوچوں کا اختلاف. لیکن یہ اختلاف اگر مخالفت میں بدل جائے، تاکہ اختلاف اور مخالفت دونوں میں فرق واضح ہو جائے. ایک کو گوشت پسند، ایک کو سبزی پسند، اختلاف. لیکن اگر سبزی والا گوشت کھانے والے کو یہ کہنا شروع کر دے تم جانوروں پر ظلم کرتے، جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھا لیتے، تم ظالم ہو. اور جو گوشت کھانے والا ہے وہ سبزی کھانے والے کو کہ تم سبزی خور ہو، ویجیٹیرین ہو،
تم ہندو ہو، اب گھر میں فساد ہو، اس نے اس کو ہندو کہہ دیا، دوسرے نے اس کو ظالم کہہ دیا، اب مخالفت شروع۔ مخالفت دو طرف سے ہوتی، یہ باب مفاعلہ ہے، عربی میں باب مفاعلہ میں جانبین سے عمل ہوتا ہے۔ اور جب اختلاف ہو تو توڑ پیدا نہیں ہوتا گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، مخالفت ہو تو توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس آیت میں سلیقہ سکھایا، جو ابھی سورہ آل عمران کی آیت 103 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ نے سمجھایا کہ انسان میں جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اسلام آیا تو اس وقت بھی معاشرے کے اندر توڑ تھا، جوڑ نہیں تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، بات بات پہ لڑتے تھے۔ یہ اس وقت کے معاشرہ، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا اس آیت میں۔ اور اللہ نے جوڑ کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم جدا جدا مت ہو جاؤ، توڑ پیدا نہ ہو، تفریق پیدا نہ ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کی رسی کے بارے میں احادیث میں موجود کہ اس سے مراد حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، آپس میں جدا جدا مت ہو جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، جب اسلام آئے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے، کتنے مخالف، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی، تمہارے دلوں کو جوڑا۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب انسان ایک جگہ زندگی گزارتا ہے اور ان انسانوں میں توڑ پیدا ہو جائے، ایک گھر کے اندر جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو جائے، وہ جہنم کی آگ محسوس ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میرا گھر تو جہنم، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے، خاندان والے آپس میں لڑ رہے، تو یہ انسان سوچتا ہے گھر میرے لیے سکون کا ذریعہ نہیں، گھر تو جہنم بن چکا ہے میرا۔ جب جوڑ ہوتا ہے تو جنت، جب گھروں کے اندر توڑ ہوتا ہے تو جہنم، بے سکون۔ تو اللہ نے بھی یہ کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے ہٹا دیا، وہاں سے دور کر دیا، تمہارے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں رہتے ہوں تو جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟
اور توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اگر توڑ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مجید میں سمجھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے کی اسلامی ریاست میں کر کے دکھایا، جوڑ پیدا کر کے دکھایا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہارے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے۔ اگر معاشرے میں ہر انسان یہ سوچے، گھر کے اندر ایک بندہ یہ سوچے سارے میرے مرضی کے مطابق ہو جائے، توڑ پیدا ہو جائے۔ بیوی یہ چاہے ہر ایک میری بات مانے اس گھر کے اندر، توڑ پیدا ہو جائے۔ شوہر کہے اس گھر کے اندر میری چلے گی بس اور کسی کی نہیں چلے، توڑ پیدا ہو جائے۔ بچے جوان ہو گئے، وہ کہتے ہیں اب ہماری مرضی چلے گی، ہم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، توڑ پیدا ہو جائے۔ اور جوڑ کیسا پیدا ہوگا کہ اس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے۔ کوئی بات ہو گئی جی، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جوڑ پیدا ہو گئی۔ میں نے بتایا ہر شخص اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا، اگر وہ مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگی، سوائے توڑ کے کچھ نہیں ملے گا۔ آج دنیا اسی میں اتفاق اور اتحاد تلاش کر رہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر سارے جمع ہو جائیں، میری جو رائے ہے وہ سارے ماننے لگ جائے، توڑ پیدا ہو جائے۔ اور سارے اس بات کی فکر کریں کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا، جوڑ پیدا ہو جائے۔ یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاشرے کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہوگا۔ تین چیزوں کا خیال، تین چیزوں کا خیال۔ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں آ کر کہتے ہیں مولانا بیوی مجھ سے دور ہو گئی، بہت دور ہو گئی، ایک گھر میں رہتے لیکن بہت دور ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، یوں کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے۔ جوان بچے، چھوٹے بچوں کے بارے میں تو کہتے ہی نہیں کوئی، بچے بڑے ہو گئے ہیں مولانا ہم سے دور ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ فلاں رشتے دار مجھ سے ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹتا؟ دفتر میں کام کرتا ہوں، میں تنہا رہ گیا ہوں مولانا، تنہا رہ گیا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اتنا ٹوٹ جاتا ہے بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بنیادی تین چیزیں سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تین چیزوں کا احترام لازم ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، حرام بمانے ممنوع کے لیے، حرام بمانے احترام کے لیے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور قابل احترام ہے۔ نمبر ایک، دمہ، اس کا خون، دمہ، اس کا خون،
جان اس کی، نمبر 2 ومالہ، اس کا مال، نمبر 3 وعرضہ، اور اس کی آبرو، عزت، نمبر 1 دم، اس کا جان، اس کی جان۔ ایک انسان کی جان دوسرے انسان کے لیے قابل احترام، حرام ہے کہ اس کی جان کو تکلیف پہنچائے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو جانی نقصان پہنچائے، جسمانی تکلیف پہنچائے، دلوں میں جوڑ پیدا ہو۔ ایک ایسا شوہر ہے جو جوڑ پیدا کرنا چاہتا ہے بیوی سے، اور بیوی کو تھپڑ مارتا ہے کھینچ کر، بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جوڑ پیدا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، بھول جائے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کا احترام، جان کا۔ اب خود سوچیں، دفتر میں کسی دوست کے مکہ مارے کسی بات پر، وہ بعد میں وہ گلے ملنے لگے گا، جوڑ پیدا ہوگا۔ آپ نے اس کے جسم کو تکلیف پہنچائی، جوڑ پیدا نہیں ہوگا، اب توڑ پیدا ہوگا۔ اور بھی کسی طرح جسمانی تکلیف دوسرے کو پہنچائیں گے، معاشرے کے اندر توڑ پیدا ہوگا۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ہم اگر چاہیں کہ جوڑ پیدا ہو تو دوسری کی جان کا احترام کریں، ہم کوشش کریں اس کو ہماری طرف سے جسمانی تکلیف نہ پہنچے، جسمانی تکلیف نہ پہنچے کسی بھی طرح۔ اور جہاں ہم معاشرے کے اندر جسمانی تکلیف پہنچائیں گے دوسرے کو، توڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2 ومالہ، اور اس کا مال، مال کا احترام، جوڑ پیدا ہوگا۔ اگر بیوی گھر کے اندر شوہر کے مال کو اجاڑتی ہو، جوڑ پیدا ہوگا؟ سوال ہی پیدا ہوگا۔ بیوی کا مزاج ہی ہے، شوہر کا مزاج اور بیوی کا مزاج اور، لیکن بیوی شوہر کا مال ضائع کرتی، اڑاتی، بے جا، توڑ پیدا ہو، مال کا احترام نہیں کرتی۔ اسی طرح شوہر بیوی کی چیزوں کا احترام نہ کرے، اگر بیوی کی چیزیں ہیں، اس کے پاس زیور ہے، ساری زندگی شوہر کی نظر میں بیوی کے زیور پر ہی ہوتی، کسی طرح بیچ دے، بیچ کے کاروبار کر دے، فلاں کر دے، یہ کر دے، کہتا ہے میں بنوا دوں گا، لیکن جو شوہر بیوی کے زیور کو استعمال کرتا ہے نا، بیچ بچا دیتا ہے، بنا کر کبھی نہیں دیتا۔ سوال ہی پیدا نہیں، بنا کر دینا ہوتا وہ خود نہ کام کر لیتا کوئی اور، اس کی نیت کھانے کی نیت۔ جب بیوی کے مال کا احترام نہیں ہے تو توڑ پیدا ہو۔ ہم آپس میں کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کا احترام کرتے ہیں، اس کاروبار کے اندر جوڑ پیدا ہو تو، اور جہاں ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کے مال کو کھانے کی فکر کریں گے، فوراً توڑ پیدا ہو جائے، اگلے کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کھا رہا ہے، واپس بھی نہیں کر رہا۔ میں نے بتایا اسی اکائی سے، اس گھر کے یونٹ سے، اپنے کاروباری ادارے، اپنے دفتر، اس سے ہم سمجھیں گے کہ معاشرے کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جان کا احترام، نمبر 2 مال کا احترام، نمبر 3 عزت و آبرو کا احترام، عزت و آبرو کا احترام۔ کیا خیال ہے؟ ایک شخص دوسرے کے سامنے کسی کی بے عزتی کرے، جوڑ پیدا ہو۔ آج کل ماں باپ سے، بزرگ ماں باپ سے جوان اولاد کے بارے میں غلطی ہوتی ہے،
جوان اولاد پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے، توڑ پیدا ہو۔ جوان اولاد کی بے عزتی نہ کرے، خاص طور پر اس کے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے نہ کریں بے عزتی، کچھ نہیں ملے گا، توڑ پیدا ہو، توڑ پیدا ہو۔ اور اس جوڑ کو پیدا کرنے میں اور توڑ پیدا کرنے میں ایک انتہائی اہم چیز انسان کے جسم میں اللہ نے رکھی ہے، اور وہ ہے زبان۔ زبان، چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا یہ تمہارے دو جبڑوں کے درمیان، ما بین لحییہ، یہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے نا، اس کی تم ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دوں۔ حدیث۔ یہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، تم اس کی ضمانت دے دو، اس کو درست رکھو، جنت کی ضمانت میں دے دوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس زبان کے 10 عیب بتائے ہیں۔ اس زبان کو ہم صحیح استعمال کریں تو جوڑ پیدا ہوگا، غلط استعمال کریں توڑ پیدا ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کن چیزوں سے جوڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں؟ الفت پیدا ہوتی ہے، کن چیزوں سے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں ایک ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہی اللہ ہے جس نے زبان کو پیدا کیا ہے، جو زبان کا خالق ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس زبان کو کیسے استعمال کریں گے تو جوڑ پیدا ہوگا، کیسے استعمال کریں گے تو توڑ پیدا ہوگا۔ آج ہم گھروں کے حالات درست کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے حالات درست کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے۔ یہ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زبان درست کر لو سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ میں آیت کا ترجمہ دوبارہ کرنے لگا، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تم اپنی زبان کو درست کر لو سارے کام درست ہو جائیں گے، نہ۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ دوبارہ سوچیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور درست بات کہا کرو، غلط نہ کہا کرو، اپنے بول کو درست کر لو، اپنی زبان کو درست کر لو۔ یصلح لکم اعمالکم، یصلح میں ہوا ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لی، اللہ تمہارے کام درست کر دے۔ یہاں اس آیت میں سچ بولنے کو نہیں کہا، یہاں اس آیت میں سچ بولنے کو نہیں کہا، سچ بولنے کے لیے اور آیتیں ہیں۔ یہاں اس آیت نے تو فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیاکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے، عافیت سے رکھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سچ بولنے کو نہیں کہا، یہاں کہا ہے اپنی زبان کو درست کرنا، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، اللہ نے حکم دیا قرآن، سب کو پتہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان مطمئن ہوتا ہے میں نے سچ بولا ہے،
توڑ پیدا ہوگی. جیسے غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا، غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں، کوئی انسان موجود نہیں ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا جو اس کے اندر ہو، اسے غیبت کہتے ہیں. اس لیے غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، باقی وہ برائی اس میں ہوتی ہے. اور اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے اس سچ بولنے پر کہ اللہ نے سورہ حجرات میں کہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. تم نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب آپ خود سوچیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ پیدا ہوتا ہے. آپ خود سوچیں، ایک بندہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ میری غیر موجودگی میں غیبت کرتا ہے، میری برائی لوگوں کو بتاتا ہے، وہ برائی جو اس کے اندر ہوتی ہے، تو کیا جب وہ سامنے آئے گا تو میں اس کی عزت کروں گا؟ توڑ پیدا ہو گیا، توڑ پیدا ہو گیا. میں نے کہا غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اگر جھوٹ بولے نا کہ فلاں کے اندر عیب نہ ہو، پھر یہ کہا جائے فلاں کے اندر عیب ہے، تو یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے، یہ اور زیادہ برا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے. غیبت کیا؟ کسی کی برائی سن کر، دیکھ کر معلوم ہوئی، اس کو دوسرے کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. گناہ الگ اور دنیا میں جہنم بن جاتی ہے. کیا؟ کہ یہ انسان دوسرے کی برائی کر رہا جو اس کے اندر ہے. میں نے کہا نا اسی لیے غیبت کرنے والا بڑا مطمئن ہوتا ہے. اس کا کہ بھائی غیبت نہ کرو، اچھا غیبت نہ کرو. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کنفرم کر لیں، پتہ کر لیں، تحقیق کر لیں، یہ برائی اس کے اندر ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. اللہ کے بندے آپ غلط نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے غیبت. اگر یہ غلط ہوتا تو یہ تہمت ہوتی، یہ الزام تراشی ہوتی. اور ہمارے درمیان معاشرے میں، گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، اداروں کے اندر لوگ کہتے ہیں دلوں میں محبت ہونی چاہیے، دلوں میں جوڑ ہونا چاہیے، دلوں میں کھلا ہونا چاہیے، اور غیبت سے ہمیشہ توڑ پیدا ہوگا. نمبر 2، تہمت، الزام تراشی، بیجا الزام لگانا. اس سے معاشرے کے اندر توڑ پیدا ہوتا، جوڑ پیدا نہیں ہوتا. نمبر 3، جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا یہ قول سدید نہیں ہے، یہ درست بول نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ ہو. اللہ نے کہا تم اپنے بول کو درست کر لو، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے. خود بتائیے، میاں بیوی کی زندگی میں اگر بیوی شوہر سے جھوٹ بولے ایک مرتبہ، آپس میں جوڑ ہوگا، توڑ ہوگا؟ سوائے توڑ کے کچھ نہیں ملے. شوہر کی عادت اور بیوی سے جھوٹ بولنے کی، سوال جوڑ کا سوال ہی نہیں. دیکھیں وہ خالق ہے، وہ اللہ، اس نے زبان کو پیدا کیا، اس نے اس انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر جوڑ کیسے پیدا کیا کہ یہ انسان اپنی زبان کو بھی درست کرے، اور زبان کے اندر جھوٹ نہ ہو، اور زبان کے اندر غیبت نہ ہو، اس میں الزام تراشی نہ ہو. بھول جائیں یہ کام کر کے کہ پھر گھروں میں جوڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں جوڑ پیدا ہوگا، نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. نمبر 4، چغل خوری کرنا. ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. یہ چغل خوری کی تعریف ہے، چغل خوری کی ڈیفینیشن. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا، ایک کی بات دوسرے کو بتانا، چاہے اچھی بات ہو یا بری بات. اس کو چغل خوری کہتے ہیں. اس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کہا حلاف مشاء بنمیم. نمیم چغل خور.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا يدخل الجنت قطاط، قطاط بھی چغل خور کو کہتے ہیں، نمام بھی چغل خور کو کہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں لا يدخل الجنت نمام، یہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جو ادھر کی بات ادھر منتقل کرتا ہے تاکہ دونوں میں لڑائی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا توڑ پیدا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، توڑ پیدا کرنے والا انسانوں کے درمیان جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، تو جب وہ آخرت میں جنت میں نہیں جائے گا تو اس کی زندگی بھی جہنم ہی ہوتی ہے چغل خور کی، ادھر کی بات ادھر کرتا لڑاتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے۔ نمبر 4، یہ انسان کے اندر چغل خوری۔ نمبر 1 جھوٹ، بڑے غور سے ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں جوان بچوں میں ماں باپ میں بچوں میں جوڑ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں رشتہ داروں میں جوڑ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں وہاں جوڑ پیدا ہو، دوستوں کے اندر جوڑ پیدا ہو، رشتہ داروں میں جوڑ پیدا ہو۔ جھوٹ ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 2 غیبت۔ نمبر 3 بہتان تراشی، الزام تراشی، کھڑے الزام لگا رہے، نہیں پیدا ہوتا جو۔ نمبر 4 تبسخر۔ نمبر 4 یہ آپس میں چغل خوری۔ نمبر 5 تمسخر، مذاق اڑانا۔ اللہ نے سورہ حجرات میں منع کیا، دیکھیں وہ اللہ ہے، اس کو پتہ ہے اس انسان کے درمیان اس معاشرے کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہوگا، توڑ کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ نے کہا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ دیکھو تم مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو آپ سے بہتر ہو۔ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں اس سے بہتر ہو۔ ہم معاشرے میں بسا اوقات رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے نا بھری محفل میں میرا مذاق اڑایا تھا، یوں کہتے اس نے محفل میں میرا مذاق اڑایا، توڑ پیدا ہو گئی، دوریاں آ گئی۔ نمبر 6 یہ انسان وعدہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرنے سے۔ بچوں کو کہہ دیا یہ کر لو میں یہ کروں گا، وعدہ کر لیا، بیوی کو کہہ دیا نہیں پورا کیا، توڑ پیدا شروع ہو گئی۔ کاروبار کے اندر وعدہ کرے نہ پورا کرے، توڑ پیدا ہو گیا دلوں کے اندر۔ نمبر 7 یہ انسان جھوٹی قسمیں نہ کھائے، جھوٹی قسمیں کھانے سے اس کو پتہ چل گیا جھوٹی قسم کھائی ہے، توڑ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 8 دھوکہ دینا، دھوکہ دینا، خدیعہ، عربی میں خدیعہ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ منافقوں کی نشانی بتائی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ ایک دفعہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، جوان بچے بچیاں ماں باپ کو دھوکہ دیں، ڈاج، فراڈ۔ کاروبار کے اندر 2 دوست بڑے گہرے، پتہ نہیں 30 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے، ایک دفعہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں نا، بات ختم، کہانی ختم، توڑ پیدا ہو گیا۔ نمبر 8 دھوکہ نہ دے کسی کو، دیکھیں توڑ پیدا ہوگا۔ بیوی کے سامنے کھل کر بات کر لے، دھوکہ نہ دے۔ بچوں کے سامنے بچوں کو بھی کہہ دے دھوکہ نہ دو بیٹا، ماں باپ کو دھوکہ نہ دو، کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 9 برے القاب کے ساتھ کسی کو پکارنا، اللہ نے منع کیا سورہ حجرات میں، لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ برے القاب سے کسی کو پکاریں گے وہ عزت نہیں کرے گا اس بولنے والے کی، توڑ پیدا ہو گیا۔ کسی کے سامنے ایسا الزام لگائیں، اس کے اوپر ایسی بات کریں، ایسا لقب اس کو پکاریں جس سے وہ چڑ جائے، جس سے اس کی توہین ہوتی ہے،
وہ تو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرے، توڑ پیدا ہو گئی۔ نمبر 10، گالی دینا اللہ نے قرآن میں منع کیا۔ اگر بچہ برا بھی ہو نا تو گالی نہ دے، بھائی برا بھی ہو نا اور کچھ کہہ لیں، منع کر لیں، سمجھا لیں، گالی نہ دے۔ کیوں؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ والا، کہ اگر کوئی برا ہو پھر بھی اس کو گالی نہیں دے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ قرآن مجید میں اللہ نے سب سے برا کام بتایا شرک، سب سے بڑا گناہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور وہ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں ان کو رجس کہا، ناپاکی کہا۔ سورہ مائدہ کی آیت 90 میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے گندگی کہا ان بتوں کو، مشرکین کے بتوں کو اللہ نے گندگی کہا۔ لیکن پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اور مقصود امت کو خطاب کرنا تھا کہ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملهم۔ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو آپ گالی نہ دیں۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا نا بت گند برے، لیکن اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، آپ ان کے بتوں کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ معاشرے میں موجود ہیں ایسے جو آ کر روتے، خون کے آنسو روتے، کہتے ہیں مولانا یاد رکھ لیجیے گا، ہر شخص کے ذہن میں کچھ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا امیج ہوتا ہے ذہن میں ایک بنا ہوا، سیاست میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کسی رہنما کو پسند کرتے ہیں، کسی رہنما کو پسند کرتے ہیں، اور وہ رہنما برا بھی ہو نا تو گالی نہ دے، گندا ہے نا، بت گندا ہے نا، بت برا ہے نا، لیکن اس بت کو بھی گالی نہیں دیتی۔ کتنے لوگ ہیں جو خون کے آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کئی مہینے پہلے 6-7 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، میں نے اپنے جوان بچے کے سامنے، بچیاں جوان کسی رہنما کو پسند کرتے تھے، ماں باپ کسی اور رہنما کو پسند کرتے تھے، کہتے میں نے ایک دفعہ نا جوان بچے اور بچیوں کے رہنما کو گالی دے دی، مولانا وہ جوان بچے بچیاں 6 مہینے سال ہو گیا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ دل ٹوٹ گیا، دلوں میں توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جو ہستیاں کسی کے ذہن میں ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں، دلائل سے بات کر لیں، دلائل سے بات کر لیں۔ ایک کا کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے، ایک کا کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے۔ اب بزرگوں کا تقدس بھی، مقدس ہستیوں کا بھی ذہن میں تقدس ہوتا ہے، تو اگر اس تقدس کے خلاف کہا جائے، گالیاں دی جائیں مقدس ہستیوں کو، تو ظاہر ہے کہ اس سے دلوں میں توڑ پیدا ہوگا۔ جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، ماشاء اللہ، اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، حیاک اللہ تعالی بروح القدس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اب ہمارے سامنے اس وقت ایک ایسی تشریف لائی حضرت محتمم صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم۔ آج کا جو موضوع ہے نا، آج کا جو موضوع دلوں میں جوڑ پیدا کرنا، حضرت نے ساری زندگی اس میں لگا دی، ساری زندگی دلوں میں جوڑ پیدا کرنا۔ متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین حضرت، قرآن بورڈ کے چیئرمین، متحدہ علماء بورڈ کے اندر رہتے ہوئے حضرت نے تو ایسا لاحق عمل تمام مکاتب فکر سے دستخط بھی کروا لیے تھے ضابطۂ اخلاق پر، حضرت سامنے موجود ہے، پورا ضابطہ اخلاق میں نے پڑھا۔ حضرت اس وقت چیئرمین تھے متحدہ علماء بورڈ کے، اور تمام فرقوں کو جمع کر کے ایسے کاغذات تیار کر لیے تھے، سب سے دستخط کروا لیے تھے
کہ ہم سب اس پر متفق ہیں، اور اس سب کا مقصد کیا تھا؟ دلوں کو جوڑنا، آپس کا احترام، اور وہ بالکل قانون بننے کے قریب تھا کہ رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے، جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں صرف کر دی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت سامنے موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا متحدہ علماء بورڈ کے جب حضرت چیئرمین تھے کہ تمام مکاتب فکر نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تھی، سب میڈیا وغیرہ کو معلوم، اتنا لوگوں میں جوڑ پیدا کیا کہ حضرت کے پیچھے سب مکاتب فکر نے نماز پڑھی بقایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، جن کا ساری زندگی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کی جائے، آپس کی نفرتوں کو ختم کیا جائے، اور اس کے پیدا کرنے کے طریقے، دوسری کی عزت کی جائے، دوسری کی جان کا احترام کیا جائے، مال کا احترام کیا جائے، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو صحیح استعمال کیا جائے، اس کو درست رکھا جائے، انشاءاللہ دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، پوری انسانیت میں یا اللہ ہر انسان کو دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی قرآن کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق ڈھال لو۔ اللہ آپس میں جوڑ پیدا کر دے گا، اتفاق پیدا کر دے گا، نفرتوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ یا اللہ اس پورے ملک کو، پوری انسانیت کو فرقہ بندی کی لعنت سے نجات عطا فرما دے، آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔